تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المرتضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت معاد میں ادب و احترام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت پر آج پوری دنیا بول رہی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کی ذات پر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس مختصر سی تنظیم المسلمین فنڈ ایسوسیشن کے زیر اہتمام عرس اعلیٰ حضرت کی اس عظیم الشان تقریب میں بس پہلی دفعہ تنظیم المسلمین فنڈ ایسوسیشن کے زیر اہتمام اس عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب سعید میں صرف ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہے۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جب کوئی مکان خوبصورت ہو، جب کوئی بنگلہ خوبصورت ہو، جب زیادہ عرصہ ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کبھی کھڑکی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی نل ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، اس کے وائرنگ میں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اندر جالے بھر جاتے ہیں، اور کبھی اس کے اندر چیدہ اس کے اندر خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان خامیوں کے بعد مکان کا جو مالک ہوتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پھر اس مکان کو اثر نو اس کا رینویشن کیا جائے، اس کے جالے بھی صاف کیے جائیں، اس کے نل بھی صحیح کیے جائیں۔ اثر نو اس کا رینویشن کرنے کے لیے پھر وہ مزدور بلائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بنگلہ اور ایک مکان کو وہاں کی ساری گندگیوں کو دور کر کے رینویشن کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مذہب اسلام میں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کے اندر فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ زمانہ قدیم سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضرت علی کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس طریقے سے بے شمار اب تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چونکہ تفصیل طلب یہ مضمون ہے، میں یہاں اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ زمانے میں فتنے جنم لیتے رہیں گے۔ ان تمام فتنوں کے سد باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد قلندر کو پیدا فرماتا ہے، اسی کو دنیا مجدد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دور میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ گوگل کا زمانہ ہے، لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں گوگل کے ذریعے سے آپ کو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا مزار مقدس آپ کو جو ہے گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا مزار مل جائے گا، حضرت دائی حلیمہ کا مزار مل جائے گا، حضرت عثمان غنی کا مزار مقدس مل جائے گا۔ ان تمام بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پہلے تھے، اور ان تمام مزارات مقدسہ کی وہ گنبد، وہ در و دیوار کہاں چلے گئے؟ آسمان نگل گیا، زمین کھا گئی۔ ایک فتنہ پیدا ہوا جس کو فتنہ وہابیہ کہتے ہیں۔ اس فتنے نے ان تمام مزارات مقدسہ کو نش کر دیا، ڈھا دیا۔ آج معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گوگل میں تو وہ دکھاتا ہے گنبد، گوگل میں تو وہ مزار مقدس کا وہ روضہ مبارکہ دکھایا جاتا ہے، لیکن آج وہاں کوئی دیوار نہیں ہے، آج وہاں کوئی گنبد نہیں
نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں تک کہ وہاں کا متوع آج بھی وہ اسٹیٹمنٹ اور بیان دیتا ہے کہ اگر ہمارا بس چلے، دنیا میں اگر فتنہ نہ ہو تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گنبد خضرا کو بھی ہم نے ڈھانے کا پورا پلان بنا لیا ہے۔ بولیے معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے صرف ایک فتنہ نہیں بلکہ ہزاروں قسم کے فتنے مذہب اسلام کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ کہیں خارجی فتنہ تھا، کہیں وہابی تھا، کہیں دیوبندی تھا، کہیں رافضی تھا، کہیں چکڑالوی تھا، کہیں دہریہ کا فتنہ تھا۔ مختلف بدعات و منکرات اسلام کے اندر پیدا کر دیے گئے تھے۔ نظریات اسلام کی سچی تصویر کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہوا، غوث اعظم کی کرامت بن کر اور عطائے رسول کی عطا بن کر، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا وہ فیضان بن کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرد قلندر دنیا میں پیدا ہوا۔ ان تمام فتنہائے باطیہ کا جواب بن کر ایک اللہ رب العزت نے ایک مرد قلندر کو دنیا میں بھیجا۔ ان تمام کا جواب دینے کے لیے جس نے جواب دیا، ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا، جسے دنیا نے دیکھا، سارے ایمان والوں کے ایمان کا محافظ جب دنیا میں پیدا ہوا اور کام کر کے دکھایا، سب کی ایمان کی حفاظت فرمائی، دنیا نے اسے دیکھ کر کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اسپیشلٹی جو اعلیٰ حضرت کی کوالٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ زمانے کے فتنوں کا سد باب کرے، ہر انسان کے دل میں، ایمان والوں کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرے۔ حضرات محترم، وہ عاشق رسول تھے، وہ فنا فی الرسول تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے، ہم بھی جا کر سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بریلی میں تھا تو بغیر دیکھے آپ کو درود و سلام پڑھتا تھا، اب مدینہ طیبہ آیا ہوں، سنہری جالی کے سامنے آیا ہوں، اگر یہاں بھی بن دیکھے اگر پڑھوں تو بریلی میں اور مدینے میں پڑھنے کا کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے حضور کرم فرما دیں، یہ غلام حاضر ہے، عرضی قبول فرما لے، اور میری عرضی قبول فرما کر اپنے چہرہ انور کی زیارت سے مجھے مشرف عطا فرما دیں۔ جیسے ہی عرضی پیش کی، رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی قبول ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب کہو، مردہ کہنے والے مردہ کہتے رہیں، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عرضی قبول ہوئی، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، آج لوگ پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آج لوگ مزارات میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے کون تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے آقا و مولا تھے۔ چاہتے تو سجدہ کر لیتے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کی پاسداری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر اگر گفتگو کی جائے حضرات محترم، آپ بڑی لمبی اس کی تفصیل طلب مضمون ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے کہ اگر اجمیر شریف کا گنبد سلامت ہے، چادریں سلامت ہے، بزرگان دین کے فیض و برکات سے آج ہم مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں، تو یہ احسان ہے بریلی کے امام احمد رضا کا۔ امام احمد رضا کون ہے؟ دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام، رسول کائنات کے ایک معجزے کا نام، غوث اعظم کی کرامت کا نام، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری رہے۔ چونکہ مختصر وقت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا، آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں قصداً سہواً گستاخی بے ادبی کو معاف فرما کر اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔